السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه وما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. معزز طلبہ اور طالبات، تو العقیدۃ الطحاویہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں امام طحاوی رحمہ اللہ کی معناس کتاب. بہت ہی اہم کتاب ہے. ہر دینی ادارے میں اہل السنہ والجماعہ کی اس کتاب کا درس دیا جاتا ہے، اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے. امام طحاوی رحمہ اللہ مسلکاً حنفی تھے. عقیدے کی انہوں نے اتنی مضبوط کتاب لکھی ماشاءاللہ، جس سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ یا جو حقیقت میں حنفی ہیں ان کے عقیدے کا علم ہوتا ہے. ورنہ تو آج کل ہند و پاک، بنگلہ دیش، نیپال، ان ممالک میں سب سے زیادہ بدعقیدگیاں جو ہے نا وہ تو حنفی میں ہیں. حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نہ وہ عقیدہ تھا نہ ہی حقیقت میں حنفیت وہ ہے جو لوگ آج بتاتے ہیں. قبر پرستی میں، خرافات میں، بدعات میں جو لوگ مبتلا ہیں، اللہ سب کو ہدایت دے اور ہمیں بھی. وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ یہاں سے پڑھنا تھا نا. اس کا تعلق اوپر سے ہے. يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَيَعْصِمُ وَيُعَافِي فَضْلًا وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَخْذُلُ وَيَبْتَلِي عَدْلًا. اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور عافیت دیتا ہے، حفاظت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو عافیت دیتا ہے وہ اللہ کا فضل ہے. جس کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے وہ بھی اللہ کا فضل ہے. اور جس کو اللہ رب العالمین گمراہ کرتا ہے یہ اللہ کا عدل ہے. اگر اللہ کسی کو رسوا اور ذلیل کرتا ہے تو یہ اللہ کا عدل ہے. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے تو یہ اللہ کا عدل ہے. تو ہدایت اللہ کا فضل ہے، عافیت اللہ کا فضل ہے، گمراہی اللہ کا عدل ہے. وَيَخْذُلُ وَيَبْتَلِي، تو رسوائی یہ بھی اللہ کا عدل ہے، اس کی مشیت ہے. وَيَبْتَلِي ابتلاء، آزمائش اللہ کا عدل، اس کی مشیت ہے. اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ فِي مَشِيئَتِهِ بَيْنَ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ. کہتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام، مطلب تمام مخلوق، تمام انسان، یہ اللہ کے فضل اور عدل کے درمیان اس کی مشیت میں ہیں، مطلب اسی دائرے میں ہوتے ہیں. اللہ کے فضل اور اللہ کے عدل، جو اوپر بات گزری ہے اسی کی وضاحت یہاں پر انہوں نے کیا کہ تمام مخلوق یعنی سارے انسان یہ اللہ رب العالمین کی مشیت میں ہیں. تو اللہ کی مشیت جس کو ہم ارادہ شرعیہ کہتے ہیں وہ اللہ کا فضل ہے، اور جو ارادہ کونیہ ہے وہ اللہ عز و جل کا عدل ہے. وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ، تمام مخلوقات یتقلبون مطلب الٹ پلٹ ہوتے ہیں، کا مطلب یہ ہے کہ اسی دائرے میں رہتے ہیں، اللہ کی مشیت کے تابع ہیں تمام کے تمام. یتقلبون فی مشیتہ، تمام کے تمام اللہ عز و جل کی مشیت کے تابع ہیں. اللہ رب العالمین کی جو مشیت ہے وہ اللہ کے فضل اور اس کے عدل کے درمیان ہے. مطلب یہ ہے اس کا کہ جو ہم نے اس سے پہلے بھی بہت ہی تفصیل سے کئی مرتبہ پڑھا کہ اللہ کی مشیت میں ارادہ جس کو ہم ارادہ کونیہ کہتے ہیں، اور ایک ارادہ شرعیہ ہے. ارادہ شرعیہ وہ اللہ کا فضل ہے، اور ارادہ کونیہ وہ اللہ کا عدل ہے. وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الْأَضْدَادِ وَالْأَنْدَادِ، اللہ عز و جل کی ذات تو وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الْأَضْدَادِ وَالْأَنْدَادِ، اللہ رب العالمین بلند و بالا ہے. یعنی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کی تفسیر ہے، سمجھیے کہ اللہ رب العالمین کا ہم سر کوئی نہیں ہے. کفواً احد، اللہ رب العالمین کا ہم سر کوئی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے مثل کوئی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے ند کوئی نہیں ہے. وہ اونچا ہے ہر قسم کے مقابل سے اور ہر قسم کی مثل سے. بہت موٹی موٹی باتیں ہیں، تو اسی لیے میں اور کئی مرتبہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں یہ چیزیں،
اس لیے میں تیزی سے گزر رہا ہوں. لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. اللہ رب العالمین جو فیصلہ کر دے اس فیصلے کو ٹالنے والا کوئی نہیں، مطلب رد کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا. ولا معقب لحکمہ کے دو معنی، دو مطلب بیان کیے گئے ہیں. ایک مطلب یہ بیان کیا گیا لا معقب لحکمہ کہ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس فیصلے کو کوئی مؤخر نہیں کر سکتا، ٹال نہیں سکتا. لا رادہ میں رد نہیں کر سکتا، یعنی اللہ رب العالمین نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس کو رد کوئی نہیں کر سکتا. ولا معقب یعنی لا يعقب احد حکمہ، یعنی اللہ رب العالمین کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی ٹالنے والا اس کے حکم کو ٹال نہیں سکتا، مؤخر نہیں کر سکتا، پوسٹپون نہیں کر سکتا. ایک معنی یہ بیان کیا گیا. اور ایک معنی معقبہ اردو زبان میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، یہ لفظ بولتے ہیں کہ اس کا تعاقب ہونا چاہیے، بولتے ہیں نا، مطلب اس کی گرفت ہونی چاہیے، اس کا تعاقب ہونا چاہیے یعنی گرفت ہونی چاہیے. یعنی ولا معقب لحکمہ، اللہ عز وجل کی کوئی گرفت کرنے والا نہیں ہے. اللہ رب العالمین یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے اللہ رب العالمین کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کی گرفت نہیں کر سکتا. یہ معنی بھی اس کے بتائے گئے ہیں. ولا غالب لامرہ، اس کے معنی بھی کہ اللہ رب العالمین کے حکم پر کوئی غالب نہیں، اللہ رب العالمین کے حکم پر کوئی غالب نہیں، اور نہ ہی کسی کو اس کے برخلاف غلبہ حاصل ہے. یعنی ولا غالب لامرہ، اللہ رب العالمین کے حکم پر کوئی غالب نہیں، یا پھر اس کے حکم کے برخلاف کسی کو غلبہ بھی حاصل نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے حکم کے برخلاف کسی کو غلبہ بھی حاصل نہیں. وهو المثل جی ای لا يقدر احد ان يتعقب حکمه بتغییر او تاخیر، کہ کوئی بھی اللہ رب العالمین کے حکم کو پوسٹ پون نہیں کر سکتا، نہ ہی بدل سکتا ہے. ایک معنی تغییر کے بھی کی ہے، دیکھیے ولا معقب لحکمہ، نہ اللہ کے حکم کو، لا معقب لحکمہ کے اس طرح سے تین معنی ہو گئے. ایک آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نہ اللہ کے حکم کو کوئی ٹال سکتا ہے، نہ اللہ کے حکم کی کوئی گرفت کر سکتا ہے، نہ اللہ کے حکم کو کوئی بدل سکتا ہے. لا معقب لحکمہ. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. یہ جو اوپر جتنی باتیں گزری ہیں اللہ عز و جل کی ذات سے متعلق، ان تمام باتوں پر ہم ایمان لاتے ہیں. ایمان کی شرح اور اس کی تفصیل آگے آئے گی، لیکن ہم لوگ پڑھ بھی چکے ہیں. ایمان لاتے ہیں کا کیا مطلب ہے؟ ایمان لاتے ہیں ان تمام کی تمام باتوں پر، مطلب دل سے اقرار بھی کرتے ہیں، ساری زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں، دل سے تصدیق بھی کرتے ہیں، اور جوارح سے عمل بھی کرتے ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں ایمان میں داخل ہیں. یہ تینوں ارکان ایمان میں داخل ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی میں صرف زبان سے مانوں گا دل سے نہیں، تو ایمان مکمل ایمان نہیں ہوا اس کا. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں دل سے تو مانتا ہوں لیکن زبان سے نہیں، تب بھی ایمان نہیں ہوا اس کا. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں دل سے بھی مانتا ہوں، زبان سے بھی اقرار کرتا ہوں لیکن عمل نہیں کرتا، جیسا کہ کچھ فرقے تھے جو عمل کو ایمان میں داخل نہیں کرتے ہیں، تو اس کا بھی ایمان نہیں ہوا. تو ایمان میں تینوں چیزیں، زبان، دل اور عمل، تینوں کی تینوں چیزیں اس میں شامل ہے. آمنا بذالک کل وایقنا، اور ہمیں یقین ہے، ہم نے یقین کر لیا یا ہم یقین کرتے ہیں. ایقنا، ایقان کے معنی استقرار کے ہیں، ٹھہراؤ کے ہیں. ایقان کے معنی استقرار یعنی ٹھہراؤ کے ہیں. یعنی ایمان والے وہ بدلتے نہیں ہیں. جب انسان ایمان لا لیتا ہے تو پھر وہ کبھی یہ کبھی وہ نہیں، اس میں ایسا ٹھہراؤ ہوتا ہے جس طرح حوض کا پانی ٹھہرا ہوا ہے. تو ٹھہراؤ استقرار کے معنی میں ہے ایقان. تو ایقنا ان کلا من عنده، ہمیں یقین ہے، مطلب ہم رد و بدل کرنے والے نہیں ہیں ان باتوں میں، یا ہم ادھر ادھر ہونے والے نہیں ہیں ان باتوں میں.
وَأَيْقَنَّ أَنَّ كُلًّا مِّنْ عِنْدِهِ، ہمیں یقین ہے کہ یہ تمام کے تمام باتیں، تمام کی تمام چیزیں یہ کس کی جانب سے ہیں؟ اللہ عز و جل کی جانب سے. آمنا بذلك كله وَأَيْقَنَّ یعنی ہمیں یقین ہے کہ جو کچھ ہے وہ سب اللہ عز و جل کی جانب سے ہے، اسی کا فیصلہ ہے، اسی کی قدرت ہے، اسی کا ارادہ ہے، اسی کی مشیت ہے. ایقنا ان کل من عنده کہ ہر چیز یعنی کل شیء او کل کائن من عند اللہ عز و جل، ہر چیز اللہ عز و جل کی جانب سے ہے. یہاں تک اللہ عز و جل کے متعلق امام طحاوی رحمہ اللہ نے کتنے جامع انداز سے بڑی بڑی باتیں ذکر کر دی، یعنی 31 جملوں میں اللہ عز و جل کا تقریباً تعارف پیش کر دیا. چلے اس کے بعد جملہ نمبر 32 وَإِنَّ مُحَمَّدًا وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى. إِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى، حالانکہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا ہونا چاہیے نا. تو یہاں پر شارحین لکھتے ہیں کہ دراصل یہ عطف ہے اس پہلے جملے پر. اس کتاب کا پہلا جملہ کیا تھا؟ نقول فی توحید اللہ. ہاں یہ پہلا جملہ تھا نا، نقول فی توحید اللہ. قالا کے بعد جی قالا کے بعد جب آتا ہے تو انا پڑھیں گے انا پڑھیں گے انا پڑھیں گے. وقال انما اتخذتم، قالا کے بعد جب بھی آتا ہے ہاں تو انا پڑھنا چاہیے. یہ قاعدہ ہم نے کئی مرتبہ پڑھا ہوا ہے، تو اس لیے یہاں پر وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى ذکر کیا گیا ہے، ورنہ وہ انا ہوتا. تو چلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ المصطفى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے چنندہ بندے ہیں. وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبَى، اور چنندہ نبی ہے. کہ عربی زبان کی غربت ہے یا ہم نہیں جانتے، یہ ساری عفوا معاف کرنا، اردو زبان کی چنندہ کے لیے اور کوئی لفظ ہے اردو میں تاکہ میں مصطفیٰ اور مجتبہ کے لیے الگ الگ استعمال کروں، ورنہ مصطفیٰ مجتبہ مرتضی تقریباً قریب المعنی ہے. مرتضی کے لیے ہم پسندیدہ کر سکتے ہیں. نبیہ المجتبہ یعنی ہوا اجتباکم، اختیار کیا ہوا، مختار بھی ہے، یعنی چنندہ ہی کے معنی میں ہے. عربی میں دیکھیے کتنی عربی کی وہ دیکھیے ماشاءاللہ وسعت، یا پھر اس کی مالداری کہیں گے کہ دیکھیں مجتبہ آ گیا تو مختار بھی آ گیا، مصطفیٰ ہے. چلیں آپ لوگ سمجھ گئے، بس کافی ہے. تو کیونکہ اصطفیٰ بھی اختیار کرنے کے چنندہ کے معنی میں ہے، مجتبہ بھی اختیار کرنے اور چنندہ کے معنی میں ہے، اور مرتضی جس سے اللہ رب العالمین راضی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبد المصطفیٰ ہے، عبد مصطفیٰ. دیکھیں انسان کا کمال یا اللہ رب العالمین کی مخلوق جس میں انسان، خاص طور پر انسان ہے اچھی، ان میں کمال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ بندہ مکمل رب العالمین کی عبودیت میں ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم سنتے ہیں کچھ باباؤں کے بارے میں کہ وہ اتنے اونچے مقام پہ چلے گئے ہیں کہ اب وہ عابد نہیں رہے، عبودیت کے مقام سے اونچے چلے گئے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بعض نام نہاد مسلمانوں کے نعرے ہیں یا ان کا عقیدہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبودیت کے مقام سے اونچے تھے. نہیں 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 نہیں، عبودیت بہت عظیم مقام ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی عبودیت یعنی اللہ رب العالمین کی بندگی جتنی زیادہ ہوگی اس قدر بندہ کمال عبودیت کو پہنچے گا. سمجھ رہے؟ اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کو عبد کہتے ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مقامات پر عبد سے خطاب کیا اللہ رب العالمین نے، یا عبد سے موسوم کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ بندہ بہت زیادہ نیک ہو جاتا ہے، اتنا نیک ہو جاتا ہے، اتنا نیک ہو جاتا ہے کہ پھر وہ عبودیت کے مقام سے اوپر چلا جاتا ہے، تو یہ ان کی بہت بڑی جہالت ہے. اللہ رب العالمین نے کہا وقال اتخذ الرحمن ولدا،
ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون، عباد مکرمون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اسراء و معراج کا واقعہ ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ، عبد کہا وہاں پر، اس طرح کہا سورۃ الجن میں وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا، اسی طرح کہا اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، عبد کا ذکر کیا، اور ایک جگہ کہ اللہ رب العالمین نے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، تو ایسے شرف والے مقامات پر رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد سے موسوم کیا ہے۔ تو قیامت کے دن بھی جو مشہور حدیث ہم لوگ سنتے ہیں، حدیث الشفاعہ، لوگ جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے سفارش کی درخواست کریں گے، تو کیا کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام؟ اذهبوا الى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، تو اذهبوا الى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے شرف والے مقامات پر عبد کہا گیا ہے، تو لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبودیت سے نکال کر عبودیت سے اونچے مقام پر پہنچاتے ہیں، اور پھر آج کل کے بہت سارے بابا جھوٹے قسم کے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اب نماز، ہم اس مقام پہ آ گئے ہیں کہ اب ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں۔ تو وہ مقام حقیقت میں وہ کوئی شیطانی مقام ہو سکتا ہے، عبودیت کا مقام نہیں۔ تو ان محمد عبدہ المصطفیٰ، اللہ رب العالمین نے آپ کو چنا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو اختیار کیا ہے، آپ کو چنا ہے۔ وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبَى، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چنندہ نبی ہیں۔ وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَى، اور اللہ رب العالمین کے پسندیدہ رسول ہیں۔ تو یہاں پر امام طحاوی رحمہ اللہ نے نبوت کا ذکر کیا اور رسالت کا ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا اور رسول بنائے۔ دونوں میں جو ایک بڑا فرق ہے جو معروف ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ ہر نبی رسول بولیے نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر امام طحاوی رحمہ اللہ نے اللہ رب العالمین کی طرف سے پیارے نبی کو دیے گئے دو عظیم مرتبوں کا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چنندہ نبی ہیں۔ یہاں پر نبوت سے متعلق میں ایک بات بتا دوں آپ لوگوں کو، جو علماء نے اس کی شرح میں لکھی ہے وہ یہ کہ نبوت کو ہم کیسے پہچانیں گے۔ کئی لوگ نبوت کو معجزات سے ہی ثابت کرتے ہیں، اور کئی لوگ معجزات کے بغیر نبوت کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ کچھ لوگ جب ثابت کرتے ہیں نبوت کو کرنا چاہتے ہیں تو بغیر معجزات کے نہیں، اور کچھ لوگ معجزات ہی سے نبوت کو پہچانتے ہیں، اگر معجزہ نہیں تو نبوت کا انکار۔ تو بہرحال جہاں پر معجزات میں دیکھیں گے آپ کئی روایتیں ضعیف روایتیں ملتی ہیں، کئی مضطرب روایتیں ملتی ہیں، کئی موضوع روایتیں ملتی ہیں، من گھڑت لوگ معجزات بیان کرتے ہیں، کرامات بیان کرتے ہیں، تو لوگ افراط تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ سرے سے معجزات اور کرامات کا انکار ہی کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ معجزات اور کرامات ہی میں جیتے ہیں۔ ان کی تقریریں، ان کی گفتگو، ان کی باتیں صرف کرامات کرامات کرامات، اور ایسی کرامتیں لا حول ولا قوة الا باللہ، ایسی کرامتیں والعیاذ باللہ کہ سن کے یعنی سن کر اس میں کوئی شک نہیں کہ کرامت اور معجزہ یہ بطور خرق عادت ہی ہوتا ہے، بطور خرق عادت یعنی طبیعت کے خلاف ہی ہوتا ہے یہ۔ لیکن ایسی کرامتیں اور ایسی معجزات لوگ ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں جو شریعت سے ٹکراتے ہیں، کتاب و سنت کے صریح اس میں مخالفت ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس میں اعتدال ضروری ہے۔ تو اہل السنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے
معجزات و کرامات کے سلسلے میں وہی معجزات جو ثابت ہیں صحیح حدیث سے، قرآن سے، انہی معجزات کو ہم تسلیم کرتے ہیں. اور جو کرامتیں کتاب و سنت کے مطابق ہوں، مطلب اس میں شریعت کا نقصان نہیں ہو رہا ہو یا شریعت کی مخالفت نہیں ہو رہی ہو، تو ایسی کرامتوں کو ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. اس کے علاوہ کسی بھی طرح کی کرامت کو ہم تسلیم نہیں کرتے. اچھا، بہت سارے لوگ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی دے دی. آپ کی زندگی میں موجود، آپ کی زندگی میں ہی کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، آپ کی وفات کے بعد بھی کئی لوگوں نے، بلکہ اب تک وہ سلسلہ جاری ہے نبوت کے دعوے داروں کا. تو یہاں دیکھیں آگے امام طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَإِنَّهُ خَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِمَامُ الْأَتْقِيَاءِ وَسَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ وَحَبِيبُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آپ مصطفیٰ ہیں وہیں آپ مجتبیٰ ہیں، جہاں آپ مرتضیٰ ہیں وہیں آپ خاتم الانبیاء ہیں. آپ کا سلسلہ، نبیوں کا سلسلہ آپ پر ختم ہے. وَإِمَامُ الْأَتْقِيَاءِ، اور پرہیزگاروں کے آپ امام ہیں. وَسَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ، اور رسولوں کے آپ سردار ہیں. وَحَبِيبُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، رب العالمین کے آپ محبوب ہیں. اللہ، کیا پیارے جملے ہیں، دیکھیں. وَإِنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِمَامُ الْأَتْقِيَاءِ وَسَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ وَحَبِيبُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور آگے کہتے ہیں بَعْدَهُ فَغِيٌّ وَهَوَاءٌ. شیخ امام جی جی، الاتقیاء، اس کا مطلب ایگزیکٹ معنی کیا ہوگا؟ اتقیاء پرہیزگاروں کے، متقیوں کے امام ہیں آپ. اس سے ہم دعا کرتے ہیں نا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. جی جی شیخ، سمجھ آ گئی. جی، تمام متقیوں کے امام ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، رب العالمین کے محبوب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وَكُلُّ دَعْوَى النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ فَغِيٌّ وَهَوَى. اور آپ کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت کے دعوے ہیں وہ گمراہی ہیں یا پھر وہ نفس پرستی ہے. ہوا نفس پرستی، فغیون گمراہی، فغیون ہے وہ، غیون کے معنی گمراہی، اور ہوا نفس پرستی. تو کیسے پہچانیں گے کہ یہ نبی ہے یا نہیں ہے؟ خیر، ہمارا ایمان تو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اس کے باوجود بھی اتنے سارے لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگ پھنستے چلے جاتے ہیں. حیرانی ہوتی ہے. پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایسے نہیں کہ جاہل ہیں، اس کے باوجود پھنستے ہیں، اس کے باوجود ان کی جال میں پڑتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کیے گئے جو سوالات تھے، یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو باتیں کہی نا، اگر ان باتوں کو سامنے رکھیں تو پھر سچا اور جھوٹا، ان دونوں میں واضح فرق سامنے آ جاتا ہے. ان دونوں کے درمیان جو بڑا فرق ہے، کون سچا اور کون جھوٹا ہے، سامنے آ جاتا ہے. ویسے سمجھدار لوگ، اللہ تعالیٰ نے جن کو فراست دی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین نے جن کو ایمان کا نور دیا ہوا ہے، وہ چہروں کو دیکھ کر، گفتگو کو سن کر جان لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو، ایمان والوں کو، کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. چہرے کے آثار اور نشانیوں سے یا اس کے جو باڈی، اس کے ایکسپریشن جو بولتے ہیں، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے یا سچا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے، اما خدیجہ کے پاس آتے ہیں، کس قدر ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، اپنے آپ کے ختم ہو جانے کا آپ کو خوف لگا ہوا ہے. اما خدیجہ کیا کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاگزین نیک صفات، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن اخلاق سے متصف تھے نبوت سے پہلے، ان اخلاق کا تذکرہ کرتی ہیں کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتعین علی نواب الحق وتقری الضیف. یہ ساری چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ کے اندر اتنی نیک صفات ہیں
اتنی نیکیاں آپ کے اندر ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا. مطلب یہ کہ آپ کی بات کو وہ سچ مانتی ہیں, آپ کی فوراً تصدیق کرتی ہیں کہ آپ جو بول رہے ہیں وہ کوئی جھوٹ نہیں ہے, وہ کوئی دھوکہ نہیں ہے, آپ کے ساتھ بہتر ہوگا, اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا, یہ تسلی دیتی ہے. یاد رکھیں, جھوٹ بولنے والا انسان کتنے دن جھوٹ بولے گا؟ اس کا جھوٹ تو ظاہر ہو جائے گا. اور جھوٹ بولنے والا انسان کبھی نیکی کی طرف دعوت نہیں دے سکتا. کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانی بتا دی ہمیں کہ علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. کیا پیاری بات بتا دی. یعنی جھوٹ بولنے والا انسان وہ نیکی کی طرف نہیں بلا سکتا, اگر بلایا بھی تو پھر انجام وہ نیک نہیں ہوگا. پیارے نبی نے کیا کہا کہ سچائی کو لازم پکڑو, فإن الصدق يهدي إلى البر, کیونکہ سچائی یعنی سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے, اور پھر نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اور بندہ برابر سچ بولتا ہے اور سچی کو تلاش کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے پاس وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے. تو اس کے بعد کہا وَإِيَّاكُمْ الْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. دیکھیں بالکل واضح ہے بات کہ جھوٹے لوگ سچائی کی دعوت نہیں دے سکتے, یا اگر وہ وقتی طور پر آپ کو لگے بھی کہ ارے اچھی باتیں بتا رہا ہے, لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا. جزانا ہو رہی ہے. چلیں اس پر انشاءاللہ مزید گفتگو اگلے کلاس میں ہوگی انشاءاللہ. یہاں پر اپنی بات کو روکتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.